آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ذاکر اہل بیت الحاج میر مجاہد حسین رضوی صاحب کے روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ المالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین المخاطب طہ و یاسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین. روحی وارواح العالمین لہ الفدا ورحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور مسلسل آپ اس خمسہ مجالس میں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ساری گزارشات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی. اس آیہ کریمہ کو بھی اچھی طرح سے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے. سورہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے. بار بار میں اس کو دہرا رہا ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں ذہن میں محفوظ ہو جائیں. خداوند عالم فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. جس کو ہم امام بناتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، ہمارے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اپنا دین نہیں چلاتے، خدا کے دین کی طرف وہ رہنمائی کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم فعل خیرات کی یعنی کارہائے نیک کی ہدایت کرتے ہیں، وحی کرتے ہیں ان کی طرف. وہ فعل خیرات کیا ہیں، وہ عمل خیر کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، راہ خدا میں زکوٰۃ ادا کرنا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ وہ ہیں جو صرف ہمارے لیے عبادت کرتے ہیں. عزیزو، اگر آپ نے غور کیا تو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں خداوند عالم نے جو اللہ کی طرف سے منسوب امام ہوتا ہے اس کی 5 خصوصیات بیان کی ہیں. یعنی اگر خاص 5 خصوصیتیں کسی ذات میں پائی جاتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے منسوب ہے. پہلی خصوصیت دین خدا کی ہدایت کرنا.
لوگوں کو دین خدا کی طرف رہنمائی کرنا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں وحی ہوتی ہے فعل خیر کی، عمل خیر کی، اللہ کی طرف سے وہ مسلسل وحی لیتے رہتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے میں نے کل بھی عرض کیا کہ نمازوں کو پڑھنا اور ہے، نمازوں کو قائم کرنا اور ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو صرف نمازیں پڑھتا ہی نہیں بلکہ نمازوں کو قائم کرتا ہے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، صرف نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز ہی قائم نہیں کرتے بلکہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں۔ عزیزو، ہماری ان مجالس کا جو عنوان تھا وہ امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کی حیات طیبہ، چوتھے امام کی حیات طیبہ کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم نے ان مجالس میں چوتھے امام کے زندگی کے کچھ گوشے آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے حق ادا نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے، میں آج کوشش کروں گا جو گفتگو رہ گئی ہے اسی کو میں مکمل کروں۔ کل میں نے امام کے زندگی کے تعلق سے جو امام کی خصوصیت ان کی زندگی سے ملی ہوئی ہے وہ ہے عبادت۔ اس عبادت کے تعلق سے میں نے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ جیسے ہی چوتھے امام زین العابدین کا نام زبان پہ آتا ہے تو عبادت کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی عبادت کا تذکرہ ہوتا ہے چوتھے امام کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو گویا یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ دشمنوں کے ماحول میں بھی یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک دوسرے کا تعلق بہت مضبوط تعلق ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے جو امام ہمیں ملے ہیں وہ صرف عابد ہی نہیں بلکہ عابدین کی زینت ہیں۔ عابدین کی زینت ہونا، عبادت گزاروں کی زینت ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور عبادت کا مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ نماز کو ہم عبادت کہتے ہیں، روزے کو ہم عبادت کہتے ہیں، ذکر کو ہم عبادت کہتے ہیں، تلاوت کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عبادت ہے ضرور، لیکن صرف یہی چیزیں عبادت نہیں ہیں۔ اگر صرف یہی عبادت کہلاتی تو باقی وقت میں انسان ایسا لگتا ہے کہ وہ عبادت میں مشغول نہیں ہے۔ عبادت کا میں بہت مختصر طور پر ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہو جائے۔ عبادت یعنی مرضی خدا میں زندگی گزارنا، یعنی آپ کی زندگی مرضی خدا کے مطابق گزرے تو وہ زندگی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اگر ہم عبادت کو نماز و روزہ اور ذکر و تلاوت میں مخصوص کر دیں گے تو باقی اوقات کیا ہوگا؟ کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ ہاں، اگر مرضی خدا کے مطابق نہیں ہے، ہمارا سونا مرضی خدا کے مطابق نہیں ہے، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا مرضی خدا کے مطابق نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن یہی کھانا پینا، چلنا پھرنا اور سونا اٹھنا بیٹھنا، ہماری رفتار، ہماری گفتار، پوری زندگی مرضی خدا کے مطابق ہے تو ہمارا ہر لمحہ عبادت میں بسر ہوگا۔ اس کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان نماز تو پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن اس میں مرضی خدا نہیں ہے۔ نماز پڑھی ہے کسی اور کے لیے، روزہ رکھا ہے کسی اور کو دکھانے کے لیے، ذکر کرتا ہے کسی اور کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا ذاکر ہوں، یا نماز پڑھتا ہے یہ کہیں لوگ کہ وہ بہت بڑا نمازی ہے، تو پھر اس میں چونکہ مرضی خدا نہیں ہے تو لہٰذا وہ عبادت گزار بھی نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں ہے۔ تو عبادت وہ ہے جو مرضی خدا کے مطابق ہو، جہاں اپنی پسند شامل نہ ہو، اپنی مرضی شامل نہ ہو۔
کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم عبادتوں میں بھی اپنی چاہت اور اپنی مرضی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک بعض لوگوں کا حال یہ کہ دین خدا میں اپنی پسند کو، اپنے سلیقے کو اور اپنے مزاج کو شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ نہیں پسند ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. یعنی روزے پسند نہیں ہیں، افطار پسند ہے، رمضان کے روزے پسند نہیں ہیں، عید پسند ہے. یعنی کچھ چیزیں پسند ہیں، کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں. دین کے معاملے میں یاد رکھیے گا یہ ہمیں حق نہیں ہے کہنے کا کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے، اس لیے کہ خداوند عالم نے دین کو بنایا ہے آپ کی پسند کے مطابق نہیں، اپنی پسند کے مطابق. اب میں اس مثال بھی دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سے واضح اور روشن بھی ہو جائے. اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ ابلیس شیطان جو ہے وہ عابد تھا کہ نہیں؟ وہ عبادت گزار تھا کہ نہیں؟ تھا، یقیناً تھا. مولا امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اس نے 6000 سال عبادت کی ہے. بہت بڑا عابد تھا. اس سے بڑا عابد کون ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا عابد تھا. لیکن جب خدا کا حکم آیا جناب آدم کے لیے سجدہ کرنے کا تو اس نے یہاں پر اپنی پسند شامل کر لی، اپنی مرضی شامل کرنے کی کوشش کی. کہتا ہے کہ خدایا مجھے اس ایک سجدے سے معاف کر دے، زندگی بھر میں ایسا سجدہ کروں گا کہ کبھی پھر سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا. تو خدا کی جانب سے آواز آئی، ابلیس عبادت حیث ما ارید لا حیث ما ترید. اے ابلیس جان لے کہ عبادت میری چاہت کا نام ہے، تیری چاہت کا نام نہیں ہے. تو بہترین معیار خداوند عالم نے اس ایک جملے میں دیا ہے کہ دیکھو ہر وہ کام جس میں اللہ کی چاہت ہو، اللہ کی مرضی ہو، وہ عبادت ہے. اور کبھی کبھی نماز بھی انسان پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے اس میں، چونکہ مرضی پروردگار نہیں ہے، اللہ کی چاہت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ عبادت نہیں ہے. تو میں نے کل کی مجلس میں یہ بھی عرض کیا کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ یا کچھ حصہ، کچھ وقت عبادت ہو سکتا ہے، پوری زندگی عبادت نہیں ہو سکتی. لیکن چوتھے امام زین العابدین وہ زین العابدین ہیں، وہ عابدین کی زینت ہیں کہ جن کی پوری زندگی ولادت سے لے کر شہادت تک پوری عبادت پروردگار میں بسر کی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ عام حالات میں عبادت کرنا اور ہے، مشکل حالات میں عبادت کرنا اور ہے. کچھ ملنے پر عبادت کرنا اور ہے، کچھ ملنے پر شکر خدا کرنا اور ہے، سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی عبادت کرنا اور شکر خدا انجام دینا اور ہے. امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے بعد جو 34 سال زندگی بسر کی، مشکل حالات میں، سیاہ ترین دور میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی عبادت کو ترک نہیں کیا. شام غریباں اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے. شام غریباں جہاں سب کچھ لٹ گیا ہے، خیمے جل چکے ہیں، گھر نہیں ہے، جو خیمے تھے وہ بھی جل گئے ہیں، بیبیوں کے سروں سے چادریں چھن گئی ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، غربت ہے، یہ ساری مصیبتیں ایک جا جمع ہو چکی ہیں. پھر بھی نہ عبادت کو ترک کیا ہے، نہ سجدوں کو ترک کیا ہے، نہ شکر خدا کو ترک کیا ہے. ایسے ہوتے ہیں زین العابدین. اور اس کے بعد کربلا سے جو نکلے ہیں راستے میں، آپ خود اندازہ کریں، آپ مصائب میں سنتے ہیں، دیکھیے مصائب میں خود فضیلت ہے. یعنی مصائب کی وجہ سے، یعنی مصیبتوں کی وجہ سے جو ظالموں نے ان پر ڈھایا ہے، ان پر خود امام کی فضیلتیں جو ہے ابھر کے سامنے آئی ہیں دنیا والوں کے سامنے کہ اسیری کا عالم ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آزادی میں، عام حالات میں عبادت کرنا اور ہے، اسیری میں کسی کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے جائیں وہ عبادت نہیں کر پاتا ہے. لیکن جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، بیڑیاں ہوں اور گلے میں خاردار توق، کبھی سوچا آپ نے خاردار توق کیا ہوتا ہے؟ صرف توق نہیں ہوتا بلکہ خاردار، اس میں بڑے بڑے جو ہے لوہے کے کانٹے ہوتے ہیں. اگر ذرا سا بھی سر ہلتا ہے تو وہ کانٹے جو ہے وہ چبھ جاتے ہیں، اتنا خطرناک ہوتا ہے وہ خاردار توق. اس حالت میں بھی نہ نماز کو ترک کیا ہے، نہ ذکر خدا سے غافل رہے ہیں، نہ عبادت سے دور رہے ہیں. اسیری میں بھی اللہ اکبر. یہ ہے عبادتوں کا معیار. یاد رکھیے گا کہ کثرت عبادت معیار نہیں ہے، احسن عبادت معیار ہے.
پورے خلوص کے ساتھ، جہاں تماشائی بھی ہوتے تھے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، غربت بھی ہے، ہر طرح کی مصیبت ہے، سفر کا عالم ہے۔ سفر کے دوران کربلا سے کوفہ، تاریخ میں ہے کہ جو قافلہ کربلا سے نکلا تھا وہ 12 محرم الحرام کو کوفہ پہنچ گیا، یا بعض تاریخی روایت کے بنا پر 16 محرم الحرام کو پہنچا ہے، لیکن 12 تاریخ کی روایت بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور اس کے بعد کچھ ہی دن کوفے میں یہ قافلہ رہا، اور اس کے بعد کئی منزلیں طے کرتا ہوا، یعنی کئی شہروں سے گزرتا ہوا، کئی گاؤں، کئی قریے اور کئی شہروں سے گزرتا ہوا قافلہ ایک لمبے عرصے کے بعد، بعض بتاتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد، بعض بتاتے ہیں 40 دن کے بعد یہ قافلہ دمشق میں یعنی شام میں پہنچا ہے۔ اور جس منزل میں بھی یہ قافلہ رکا ہے، ہر ایک منزل کو اسارت کے باوجود، مصیبت کے باوجود، غربت، بھوک و پیاس کے باوجود بھی آپ نے عبادت خانہ بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ جو قید خانے میں آپ کو رکھا گیا تھا، بعض روایت کے مطابق 40 دن اور بعض روایت کے مطابق 1 سال تک یزید نے شام میں قید خانے میں امام سجاد کو اور تمام اسرا کو قیدی بنا کے رکھا تھا، بیویوں کو، بچوں کو۔ جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ کہیں پر بعض روایتوں میں 64 ہے اور بعض روایتوں میں 84، دونوں روایات ہیں۔ یہ پورے بیویاں، بچے اور امام سجاد کو ملا کر جو تعداد تھی اسیروں کی، اور اس میں جو بچے بتائے جاتے ہیں 12 یا 14 بچے بھی اس میں موجود تھے۔ تو 1 سال سے زیادہ عرصے میں اگر یہ روایت کو لے لیا جائے تو یہ قافلہ قید خانے شام میں قیدی تھا۔ قید خانے کا حال یہ تھا کہ اوپر کوئی چھت نہیں، نیچے کوئی فرش نہیں ہے۔ ایسی مصیبت کے عالم میں بھی امام سجاد نے ایک دن، ایک وقت، ایک لمحے کے لیے بھی عبادت کو ترک نہیں کیا۔ اور سلام، ہمارا لاکھوں سلام اس زین العابدین کے عبادت پر کہ جس نے قید خانے کو عبادت خانہ بنا دیا۔ یزید چاہ رہا تھا کہ آپ کو محدود کر دیں، آپ کو نظر بند کر دیں، لیکن اسی چیز کو اپنے اپرچونٹی کے طور پر، موقعیت کو بہتر بنا کے اس وقت کو عبادت پروردگار میں بسر کر دیا۔ جس طرح سے انسان کبھی، عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ منفی چیز کو وہ مثبت میں بدل لیں، نیگیٹو چیز کو وہ پازیٹیو میں بدلے۔ یہ بہت بڑی مصیبت کی منزل تھی قید خانے میں، جہاں انسان ہر ایک سے کٹ جاتا ہے، رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے، چاہنے والوں سے، ہر چیز سے کٹ کے وہ قید خانے میں رہتا ہے۔ یہ بہت مصیبت کا مقام ہوتا ہے، لیکن ایسی ہی چیز کو انسان عبادت پروردگار کے لیے استعمال کرے تو وہ بہترین موقع ہوتا ہے۔ جس طرح سے امام ہفتم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب ظالم وقت نے 7ویں امام کو قید خانے میں رکھا، تاریخ میں ہے کہ 14 سال سے زیادہ 7ویں امام کو قید خانے میں رکھا گیا تھا۔ تو جیسے قید خانے میں 7ویں امام کو رکھا گیا تو امام نے فرمایا، پروردگار میرا دل چاہتا تھا، میری خواہش یہ تھی کہ جی بھر کے تیری عبادت کروں، مجھے فرصت مل جائے، میں پورے وجود کے ساتھ تیری عبادت میں زندگی بسر کروں۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے قید خانے میں وہ موقع فراہم کر دیا۔ دیکھیں، یہ وہ گھرانہ ہے جو قید خانے کو بھی عبادت خانہ بنا دیتا ہے، مشکل حالات میں بھی۔ جہاں دیکھیے کربلا کے بعد 34 سال امام سجاد زندہ رہے۔ میں نے عرض کیا، مسلسل ہر مجلس میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ امام ہیں کہ جو کربلا کے سب سے پہلے عزادار ہیں، صاحب عزا ہیں۔ یعنی آج بھی ہم جو تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، چوتھے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں امام حسین کی شہادت اور شہدائے کربلا کی شہادت کی مناسبت سے۔ یہ امام سجاد کربلا کے پہلے عزادار ہیں، اور ایسے عزادار ہیں کہ جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ہر ایک مصیبت کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی آسان نہیں ہے۔ اور کربلا کے واحد گواہ ہیں، معتبر اور مستند گواہ۔ اور بہت ساری روایتیں جو کربلا کے تعلق سے ملی ہیں اسی چوتھے امام کے ذریعے سے ہم تک ملی ہیں، یا کچھ مصائب، کچھ روایتیں جو ہے دشمنوں کے ذریعے سے۔ یہ حمید ابن مسلم جو بار بار مصائب کے دوران جو ان کا نام لیا جاتا ہے، یہ رائٹر ہے، مؤرخ ہے، رپورٹر ہے، اس نے رپورٹ کیا ہے، یہ دشمنوں کی طرف سے تھا۔ اور بہت سارے مصائب یا روایتیں جو ہے وہ دشمنوں کی طرف سے،
اور ہماری طرف سے جو سب سے معتبر اور مستند راوی ہیں، گواہ ہیں، شاہد ہیں، عینی شاہد ہیں، وہ امام سجاد علیہ السلام. آپ خود اندازہ کریں گے یہ کتنے بڑے عزادار ہوں گے. اب اسی سے اندازہ کریں، میں جو نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، جو امام سجاد کربلا کے بعد جو سب سے بڑے عزادار ہیں، اور وہی امام سب سے بڑے عبادت گزار بھی ہیں، زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں. نہ عزاداری کو ترک کیا ہے، نہ عبادت کو ترک کیا ہے، نہ عبادت کے لیے عزاداری کو قربان کیا، نہ عزاداری کے لیے عبادت کو قربان کیا. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں جو ایک کوتا بینی ہے، کوتا سوچ ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جو ہے نماز کو عزاداری سے الگ کرنا چاہتے ہیں، عبادت کو عزاداری سے الگ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ عزاداری الگ ہے، نماز الگ ہے، عزاداری سب کچھ ہے، ماتم ہی سب کچھ ہے، رونا ہی سب کچھ ہے، بس ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ غلط سوچ ہے، ان کی کوتاہ بینی ہے. جو یہ لوگ سوچتے ہیں وہ آ کر کربلا کے سب سے پہلے عزادار کی زندگی کو دیکھیں، جس نے کیسے عزاداری کی ہے، کس طرح سے عزاداری کی ہے. سارا غم ان کو طاری تھا، ساری مصیبتیں ان پر آ پڑی تھیں، اور اپنی آنکھوں سے سارے مناظر کو دیکھا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی عبادت کو ترک نہیں کیا، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہی عبادتیں ہیں کہ جن کو بچانے کے لیے عزاداری کی ضرورت ہے، جن کو بچانے کے لیے شہدائے کربلا نے اپنی جان کو قربان کیا ہے. اور یہی مقصد حسین ہے، یہی پیغام عاشورہ ہے جو دنیا والوں کے سامنے آشکار کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ امام سجاد اور جناب زینب کبریٰ اور ان کے ساتھی اسیر اسرا نہ ہوتے تو کربلا ہی میں رہ جاتی، پیغام حسینی دنیا تک نہ پہنچتا، پیغام امام حسین، مقصد حسین ہم تک نہ پہنچتا. اس میں فداکاریاں ہیں، ایثار ہے، قربانی ہے امام سجاد اور جناب زینب اور دیگر بیبیوں اور بچوں کی. یہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ کس طرح سے عزاداری ہونی چاہیے اور کس طرح سے عبادت ہونی چاہیے. نہ ہم عزاداری کو عبادت پہ قربان کر سکتے ہیں، نہ عبادت کو عزاداری پر. دیکھیں یہ دونوں میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا. بعض لوگ ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض ذاکرین ممبر پہ آتے ہیں اور لوگوں کی کم علمی کا فائدہ اٹھا کر جو ہے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں. نماز اور عزاداری افضل ہے، نماز افضل ہے. دیکھیں یہ دونوں حق کی چیزیں ہیں. عزاداری بھی حق ہے، نماز بھی حق ہے، روزہ بھی حق ہے، حج بھی حق ہے. حق کے ساتھ کبھی ٹکراتا نہیں ہے. یہ سب نور ہیں، نور کا نور سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ سب خیرات ہیں، یہ سب نیکیاں ہیں، نیکیوں کا نیکیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ ٹکراؤ حق و باطل میں ہوتا ہے، حق کا حق کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوتا. آپ ذرا انصاف سے بتائیں کہ 1,24,000 نبیوں میں کہیں ٹکراؤ ہوا؟ اس لیے کہ یہ جتنے نبی برحق تھے حق پر تھے، لہذا حق کے درمیان جو ہے کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا. اور جتنے 12 امام ہیں، ایک وقت میں 2 امام، 3 امام، 4 امام رہے ہیں. کبھی آپ نے جھوٹی روایت بھی سنی ہے کہ اماموں کے درمیان جو ہے ٹکراؤ ہوا ہو، نعوذ باللہ. ایک وقت امام علی موجود تھے، امام حسن موجود تھے، امام حسین موجود تھے، اور 2 سال تک امام زین العابدین بھی موجود تھے. 4 امام ایک زمانے میں موجود ہوں، ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ ہوا؟ استغفر اللہ، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا. اس لیے کہ حق کے درمیان آپس میں ٹکراؤ ہو نہیں سکتا. جس طرح سے امام خمینی نے بہترین جملہ فرمایا ہے کہ 1,24,000 انبیاء بھی ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ذرہ برابر ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. کہیں پر کچھ ذاکر جمع ہو جاتے ہیں، کچھ خطیب جمع ہو جاتے ہیں، یا کچھ ملا جمع ہو جاتے ہیں تو آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ حق سے دوری کے نتیجے میں ہے. لیکن حق جہاں ہوتا ہے وہاں ذرہ برابر آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. تو جہاں جو بہترین عزادار ہے وہی بہترین عبادت گزار بھی ہو سکتا ہے. جو عبادت گزار ہے حقیقی طور پر وہی عزادار بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا جتنا زیادہ جو بڑا عزادار ہے وہ اتنا ہی بڑا سجدہ گزار بھی ہوگا، وہ اتنا بڑا نماز گزار بھی ہوگا. اس کو الگ کیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ نمازیں محفوظ ہیں عزاداری سے، اور عزاداری کو رونق ملتی ہے نماز سے، روزے سے اور عبادتوں سے. امام سجاد نے کربلا کے بعد ہر منزل پہ عبادت کی ہے اور عبادت کا حق ادا کیا ہے، اور ایسے سجدے کیے ہیں کہ جن کا لقب ہی سجاد بن گیا. آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے ذو الصفنات. اس کا مطلب کیا ہے؟ گھٹے والے.
یعنی عبادت کی وجہ سے، کثرت سجود کی وجہ سے زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے پیشانی پر اتنے بڑے بڑے گھٹے آ جاتے تھے کہ سال میں کئی مرتبہ کاٹنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب اندازہ کریں گے کہ یہ سجدے کتنے طولانی ہوں گے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ ایک ایک سجدے میں ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا۔ یہ ہے سجدوں کا معیار۔ ہزاروں شیطانی سجدے خداوند عالم کو نہیں چاہیے، ایک سجدے حسینی چاہیے، ایک سجدے سجادی چاہیے جو پورے خلوص کے ساتھ ہو، مرضی پروردگار کے مطابق ہو۔ اب دیکھیے، جہاں انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے تو اس کے بعد ایک عبادت کی بھی آفت ہوتی ہے۔ جب لوگ امام زین العابدین کی عبادت کو دیکھتے تھے تو آ کر کہتے تھے آپ اتنا اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں، ہم جب بھی دیکھتے ہیں آپ عبادت میں رہتے ہیں، نماز میں ہیں، ذکر میں ہیں، تلاوت میں ہیں یا سجدے میں ہیں، آپ اس طرح سے اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں۔ آپ بہت عبادت کر چکے، آپ بہت بڑے عبادت گزار ہیں، یہاں تک کہ 5 امام محمد باقر، آج ہی میں بحر الانوار میں یہ روایت پڑھ رہا تھا کہ خود 5 امام محمد باقر نے اپنے بابا پدر بزرگوار امام زین العابدین سے کہا کہ بابا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو امام زین العابدین سے کہا بیٹا باقر ذرا میرا صحیفہ تو اٹھا کر لاؤ جو میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ جب صحیفہ لایا گیا تو امام نے صحیفہ کھول کے پڑھ کے سنایا کہ تم میری عبادت کو دیکھ کر تعجب کرتے ہو، اے کاش تم نے میرے جد بزرگوار امام علی ابن ابی طالب کی عبادت کو دیکھا ہوتا، ان کی عبادت کے سامنے میری عبادت کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام علی کی عبادت کا معیار یہ ہوتا تھا کہ آپ دن میں اپنے ہاتھوں سے 500 کھجور کی درخت لگاتے تھے اور ہر درخت کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر آپ عبادت کے سلسلے میں جو عبادت کی آفت ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے سے بالا تر کو دیکھو، اپنی تھوڑی سی نمازوں کو دیکھ کر، تھوڑی سی عبادت کو دیکھ کر خوش نہ ہو جاؤ۔ اب جب جتنی زیادہ آپ عبادت کرتے جائیں گے آپ کی روح مضبوط ہوتی جائے گی، آپ کی روح طاقتور ہوتی جائے گی اور بندہ خدا سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا قریب ہو جائے گا کہ اب اس کے بندگی کے نتیجے میں اس بندے میں ربوبیت کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، خدائی صفات دکھائی دیتے ہیں۔ جس طرح سے حدیث قدسی میں کہا گیا ہے کہ العبودیت جوہرۃ کنہ الربوبیہ، عبودیت یعنی خدا کی بندگی ایک ایسا جوہر ہے کہ اس کی تہ میں، اس کی حقیقت میں ربوبیت پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر تم خدائی صفات کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ خدا کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارو۔ جب زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیتا ہے تو میں نے کبھی عرض کیا کہ ہر چیز کی ایک آفت ہوتی ہے۔ علم ہے، بہت اچھی فضیلت ہے، بہت اچھی صفت ہے، اس کی بھی ایک آفت ہے۔ اس کی کیا آفت ہے؟ تکبر۔ جیسے انسان کے پاس علم آتا ہے، کثرت علم کی وجہ سے علم بڑھتا جاتا ہے تو تکبر آنے کا خطرہ ہوتا ہے، انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں ہی بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ علم کی آفت ہے۔ عبادت کی آفت کیا ہے؟ عبادت بھی بہت اچھی فضیلت ہے، بہت اچھی صفت ہے، لیکن جیسے ہی انسان عبادت میں مشغول ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک آفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے عجب۔ عجب کہتے ہیں خود پسندی۔ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اندر کسی کو بتاتا بھی نہیں، اندر انسان خوش ہوتا چلا جاتا ہے کہ میں نے بھی کچھ عبادت کی ہے، میں بھی بڑا عبادت گزار ہوں، میں اچھی عبادت کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ بہت بڑا خطرناک معاملہ ہے، انسان کے لیے بہت بڑی خطرناک چیز ہے کہ خود پسندی جیسی بری صفت کسی انسان میں پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے بہترین علاج امام سجاد نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس عبادت کے بعد عجب یعنی خود پسندی پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے سے بالا تر کی عبادت کو دیکھے، اپنے سے بہتر جو عبادت کر رہا ہے اس کی طرف دیکھے،
اور جب اس کو دیکھے گا تو خود احساس ہوگا کہ اس کی عبادت کے مقابل میں میری عبادت کچھ بھی نہیں ہے. اپنے سے کمتر کو دیکھ کر، اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر خوش نہ ہو جائے، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے جو اس سے زیادہ عبادت کرتا ہے، تاکہ یہ بری خصلت ہمارے اندر نہ پیدا ہو جائے. اور اس بیماری سے بچنے کے لیے بہت خوبصورت فارمولہ دیا ہے کہ کیسے ہم عجب سے اپنے آپ کو بچائیں، خود پسندی سے خود کو بچائیں. اس کے لیے بھی بہت بہترین فارمولہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے تحفہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف سے. امام فرماتے ہیں کہ اگر خود پسندی پیدا ہونے کا خدشہ ہے عبادت کے نتیجے میں، کہ دیکھو اس سے بچنے کے لیے بہترین فارمولہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو خود سے بہتر سمجھو. جتنے دوسرے ہیں تمہارے اطراف میں ان سب کو خود سے بہتر سمجھو. کیسے؟ اب جو دوسرے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو مجھ سے بڑے ہیں، سن و سال کے اعتبار سے مجھ سے بڑے ہیں، ایج کے اعتبار سے مجھ سے بڑے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں ایج کے اعتبار سے، سن و سال کے اعتبار سے. اور کچھ وہ ہیں جو میرے ہم عمر ہیں، میرے ہی سن و سال کے ہیں. اگر جو تمہارے اطراف ہیں وہ تم سے بڑے ہیں تو ان کو کیوں بہتر سمجھیں؟ اس لیے ان کو بہتر سمجھو کہ ایمان میں وہ تم سے زیادہ آگے ہیں، نیکیوں میں وہ تم سے زیادہ آگے ہیں. اس لیے کہ نیکیاں انجام دینے کا، کارہائے خیر انجام دینے کا ان کو زیادہ موقع ملا ہے. فرض کریں میری عمر 40 سال کی ہے، اگر میں کسی 50 سال کے آدمی کو دیکھتا ہوں اس لیے اس کو بہتر سمجھوں کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں 10 سال مجھ سے آگے ہے، اس لیے وہ مجھ سے بہتر ہے. اور جو مجھ سے چھوٹا ہے اس کو کیوں میں بہتر سمجھوں؟ اس لیے اسے بہتر سمجھنا ہے کہ اس کے گناہ میرے گناہوں کی بنسبت کم ہیں. میں 40 سال کا ہوں، وہ 30 سال کا ہے، وہ 20 سال کا ہے، وہ 15 سال کا ہے، لہٰذا اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں، لہٰذا گناہوں کے اعتبار سے وہ مجھ سے بہتر ہے، لہٰذا اسے مجھے اس سے اپنے سے بہتر سمجھنا ہے. اور جو ہم سن و سال ہے، ہم عمر ہے، اس کو کیوں میں بہتر سمجھوں؟ اس کو بہتر اس لیے مجھے سمجھنا ہے کہ میرے گناہ کے سلسلے میں خود کو جانتا ہوں کہ میں کتنے گناہ کر چکا ہوں، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، لیکن اس کے گناہوں کے سلسلے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. تو لہٰذا خود میں گنہگار ہوں، اس کے گناہوں کا کوئی علم نہیں ہے، تو لہٰذا وہ مجھ سے بہتر ہے. تو اس طرح سے اگر انسان اپنی زندگی میں یہ فارمولہ اپنا لے گا تو یقین جانیے گا کہ خود پسندی اور عجب جیسی خطرناک بیماری سے انسان بچ سکتا ہے. تو عزیزو، یہ عبادت امام زین العابدین کی زندگی کی خاص خصوصیت ہے کہ ان کی زندگی کو عبادت سے الگ ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پوری زندگی عبادت میں. اور صرف عبادت کا جو مفہوم ہے وہ ایک رخ میں نہیں ہے کہ صرف نماز و روزہ و حج و خمس و زکوٰۃ یہ سب عبادتیں ہیں. صرف یہی عبادتیں نہیں ہیں. دیکھیے گا، یاد رکھیے گا، دین اسلام کے 2 رکن ہیں. ایک رکن اللہ کی عبادت ہے، دوسرا رکن مخلوق کی خدمت ہے. جس طرح سے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں صاف طور پر اس بات کی طرف وضاحت کی گئی ہے. میں نے کیا کہا اس آیت کریمہ میں جو تلاوت کی گئی؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نمازوں کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. زکوٰۃ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. زکوٰۃ گرچہ نیت قربتاً الی اللہ کی ہی دی جاتی ہے، اللہ کے لیے دی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو دیا جاتا ہے نا بھائی. تو دین کے 2 رکن ہوئے. ایک رکن کا نام خالق کی عبادت، دوسرے رکن کا نام مخلوق کی خدمت. اسی لیے قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، میرے پاس وقت کافی تیزی سے گزر رہا ہے، کل تفصیل سے بیان کروں گا. قرآن مجید اٹھا کر دیے کہ جہاں جہاں اقیم الصلاۃ آیا ہے، نمازوں کو قائم کرنے کا حکم آیا ہے، فوراً وآتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. یعنی تقریباً قرآن مجید میں اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو 27 مقامات سے زیادہ خداوند عالم نے اقیم الصلاۃ کے ساتھ ساتھ آتوا الزکوٰۃ لگا دیا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یعنی یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. نماز ادا کر کے مطمئن نہ ہو جاؤ کہ میں نے حق ادا کر دیا، بلکہ فوراً زکوٰۃ. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان سے کہیے پوری رات نماز پڑھنے کو نماز پڑھیں گے،
لیکن جب پیسے کا معاملہ آتا ہے تو 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہوتا. پوری رات نماز پڑھیں گے, شب قدر میں بھی پوری رات اور باقی راتوں میں بھی اگر پڑھی, اس لیے کہ فری ہے, کچھ دینا نہیں ہے, نماز پڑھنے کو تیار ہیں, لیکن 1 پیسہ جیب سے نکالنے کو تیار نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ کوئی ان کی جان لے رہا ہے. لیکن بعض لوگوں کا حال یہ کہ وہ کچھ راہ خدا میں دینے کو تیار ہیں لیکن نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے, مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے, عبادت کرنے کو تیار نہیں. یہ دونوں ناقص ہیں. بلکہ صحیح مومن, کامل مومن وہ ہے جو وقت پر نماز بھی پڑھتا ہو اور راہ خدا میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو. جہاں قرآن مجید میں یہ دونوں کو جمع کرنا بہت مشکل ہے, عام مومن کی بس کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں یہ کہا گیا کہ نماز اور زکوٰۃ, نماز اور زکوٰۃ, نماز اور زکوٰۃ. لیکن ایک جگہ قرآن مجید میں وہ ہے کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ نماز میں زکوٰۃ. اللہ اکبر. وہ صرف ایک مقام ہے کہ جہاں ہمارے اور آپ کے مولا امیر علیہ السلام نے حالت نماز میں, رکوع کی حالت میں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ عطا کی تھی. یہ وہ نماز ہے جو نماز میں زکوٰۃ دی گئی, یعنی 2 عبادتوں کو بیک وقت جمع کرنا, اللہ کی عبادت بھی کرنا, مخلوق کی خدمت بھی کرنا, یہ اہل بیت کا خاصہ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ دے نہیں سکتے, زکوٰۃ دیتے وقت جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن ہماری جان قربان ہمارے امام پر کہ جو بیک وقت نماز بھی ادا کر رہے ہیں اور راہ خدا میں زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, کہ جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی ولایت کا اعلان کر دیا. تو عزیزو, یہ بھی ایک اہم پہلو ہے امام زین العابدین کی زندگی کا کہ آپ نے عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں سخاوت کے فریضے کو انجام دیا ہے. یہ سخاوت کی صفت بھی نمایاں ہے چوتھے امام کی زندگی میں. وقت چونکہ تیزی سے گزر گیا ہے, انشاءاللہ کل اگر ممکن ہو سکے تو اس کی طرف اشارہ کروں گا. تو عزیزو, میں عرض کر رہا تھا کہ امام زین العابدین کربلا کے بعد جو کربلا کے سب سے بڑے عزادار ہیں, عزاداری کی ترویج میں بہت اہم رول امام زین العابدین کا ہے. عام حالات میں عزاداری کرنا اور ہے, ظالم بادشاہ جہاں تخت خلافت پر ہو, جہاں کسی کو عزاداری کرنے کی اجازت نہ ہو, کسی کو مجلس برپا کرنے کی اجازت نہ ہو, ایسے حالات میں بھی عزاداری کرنا اور عاشورہ کے پیغام کو پھیلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. جہاں اجتماعی طور پر یعنی سب مل کر مجلس برپا کر نہیں سکتے تھے, امام زین العابدین کو مجلس پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی, خطبے دینے کی اجازت نہیں تھی, نماز جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں تھی, اور نہ ہی کربلا کے مصائب کو بیان کرنے کی اجازت تھی. ایسے میں امام زین العابدین نے انفرادی طور پر عزاداری کی ترویج کی ہے, فرد سے مل کر واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے. قصاب سے ملتے تھے تو واقعہ کربلا بیان کرتے تھے. جب آپ کی خدمت میں پانی حاضر کیا جاتا تھا وہیں مصائب شروع ہو جاتے تھے. جیسے ہی پانی کی طرف نگاہ پڑتی تو پانی کو خطاب کر کے ہی کہہ دیتے, کیف اشربو وقد قتل ابی عطشانا, اے پانی بتا میں تجھے کیسے پیوں جبکہ میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا. پانی کو دیکھا وہیں مصائب شروع ہو گئے. جب بھی پانی پر نظر پڑتی بابا کی پیاس کو یاد کرتے اور کربلا کا رخ کر کے اپنے بابا کو سلام کرتے, السلام علیک یا قتیل العطشان, اے میرے پیاسے بابا تجھ پر میرا سلام. اللہ اکبر. جب آپ کی خدمت میں کھانا حاضر کیا جاتا تو جیسے کھانے میں کی طرف نگاہ پڑتی فوراً مصائب شروع ہو جاتے تھے. کھانے کو خطاب کر کے کہتے, کیف آکلو وقد قتل ابی جایا, اے کھانا, اے روٹی بتا میں تجھے کیسے کھاؤں جبکہ میرا بابا بھوکا مار ڈالا. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. جگر تھام کے سنیے, کربلا کے واقعے کو ہوئے کتنے عرصہ گزر گیا, کتنی صدیاں گزر گئیں, 14 صدیاں گزر گئیں. نہ آپ کربلا میں تھے نہ میں کربلا میں تھا. میں بیان کرتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے, آپ صرف سنتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. لیکن ہائے کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کہ جس نے کربلا کی ہر مصیبت کو اپنی آنکھ سے دیکھا,
جلتے ہوئے خیموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، چنتی ہوئی چادروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ارے بچوں کے رخساروں پر تماچے سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جتنے سال تک امام سجاد زندہ تھے، 34 برس تک مسلسل کربلا کو یاد کر کے روتے۔ جب چاہنے والے پوچھتے مولا مولا کتنا روئیے گا، شہادت آپ کی میراث ہے، تو امام رو کر کہتے شخص تو نے انصاف نہیں کیا، یقیناً شہادت ہماری میراث ہے، ذرا یہ تو بتا کیا خیمے بھی جلائے جانا ہماری میراث ہے؟ ماں بہنوں کے سروں سے چادروں کا چھن جانا کیا یہ بھی ہماری میراث؟ ارے شہادت ہماری میراث، ہم شہادت پہ نہیں روتے۔ زینب و کلثوم کا بے سر بے چادر بازاروں میں پھرایا جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ ارے جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا ہو، اس فاطمہ کی بیٹیوں کو سر ننگے بازاروں میں پھرایا جا رہا۔ آزادارو، یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کو یاد کر کے امام زمانہ آج بھی خون کے آنسو گریا کرتے ہیں۔ جب ایک شخص نے خواب میں امام زمانہ کو دیکھا، پوچھا مولا آپ نے یہ تو فرمایا ہے کہ میں کربلا کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو خون کے آنسو گریا کرتا ہوں، وہ کون سی مصیبت ہے کہ جو آپ کو خون کے آنسو رلا دیتی ہے؟ کیا وہ اکبر کے سینے میں برچی کا لگنا ہے؟ مولا نے کہا یہ مصیبت ضرور ہے، لیکن اس کے لیے خون کے آنسو نہیں بہاتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا وہ قاسم کے پامال شدہ لاشا ہے کہ جس کو یاد کر کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ مولا نے کہا یہ مصیبت ضرور ہے، لیکن اس کے لیے خون کے آنسو نہیں بہاتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا عباس کے بازوؤں کا کٹ جانا ہے؟ مولا روتے ہوئے کہتے ہاں یہ بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اس کے لیے خون کے آنسو نہیں روتا۔ پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا کیا سید شہداء سے امام حسین کا سر کٹ جانا، نو کے نیزہ پر سر کا بلند ہو جانا، اس کے لیے آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ امام نے روتے ہوئے کہا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اس کے لیے میں خون کے آنسو نہیں روتا۔ پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا بتائیے وہ کون سی مصیبت ہے؟ روتے ہوئے امام نے کہا ہائے زینب و کلثوم کی بے ردائی اور اسیری، جب بھی میں یاد کرتا ہوں تو خون کے آنسو گریا کرتا ہوں۔ ارے بازاروں میں بیبیوں کا در بدر پھرانا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خاص کر بانی مجلس جناب اعجاز حسین صاحب کے والد مرحوم مجاہد حسین صاحب کی اور ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ خدایا جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں خاص کر اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عنایت فرما، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے ایک مرتبہ التماس ہے سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور الحاج میر مجاہد حسین صاحب رضوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔